بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے تراویح کے اندر دوسرے پارے کی تلاوت سنی۔ اس دوسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ اس پیغام کو ہم اس مجلس میں سنیں گے، اور اس سے ہمارے اندر جو دلوں میں تاثیر پیدا ہونا چاہیے، جو کہ قرآن کریم کا ایک حق ہے، انشاءاللہ اس حق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ گزشتہ کل کہا گیا تھا کہ دوسرا پارہ یہ ارکان اسلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے توحید، دوسرا نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کی زندگی میں یہ ارکان موجود نہیں ہیں تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عام حکم ہے، خصوصاً اگر کوئی شخص اس کی زندگی میں توحید نہ ہو یا نماز نہ ہو تو اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ جہاں تک روزے کی یا حج اور زکوٰۃ کی بات ہے تو اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک گروہ پیدا ہوا تھا جو توحید کا اقرار کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام نے کیا اپنایا تھا رویہ، ان کے ساتھ جنگ کی تھی۔ تو یہ ہے نتیجہ ارکان اسلام میں سے کسی رکن کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا رویہ اپنائے تو ان کا انجام اور ان کی سزا یہ ہے شریعت کی نگاہ میں۔ پہلے رکن کا جہاں تک تعلق ہے توحید کا، تو اللہ رب العالمین نے اس دوسرے پارے میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہاں سے اللہ رب العالمین نے اسلام کے اس پہلے رکن کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور رات و دن کے آنے جانے میں اور اس طرح کی اور بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کی، جیسے جو کشتیاں دریا میں چلتی ہیں، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر
اللہ رب العالمین اس بارش سے اس زمین کے اوپر بہت ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں جن کو اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس چیز کی کہ ان کا کوئی خالق ہے. یہ چیزیں ایسے ہی نہیں پیدا کی گئی، ان چیزوں کو کسی نے پیدا کیا. اور اس طرح کی آیتیں قرآن کریم کے اندر ایک دو جگہوں پر نہیں، بے شمار جگہوں پر موجود ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں میں عقل والوں کو خطاب کیا ہے، جن کو ہم نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے. جب ہم نے تمہیں عقل دیا ہے تو اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سوچو، غور و فکر کرو اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے اندر. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دعوت فکر و عمل دیا کہ اس زمین کے اندر اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں ہیں. خود تمہارے نفس کے اندر، تمہارے اس جسم کے اندر دیکھو تو بہت ساری اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ان واضح نشانیوں کے باوجود کوئی شخص اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے. علم یہ نہیں ہے کہ انسان چاند تک پہنچ جائے، بلکہ علم یہ ہے کہ اس چاند کے خالق کی معرفت اسے حاصل ہو جائے. اگر انسان صرف ابھی جو چندریان 3 کی سافٹ لینڈنگ ہوئی تھی اسی بارے میں انسان غور و فکر کر لے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا وہ اقرار کر لے گا. غور کریں کہ اللہ کی چھوٹی سی ایک مخلوق ہے، وہاں تک پہنچنے کو انسان اپنی کتنی بڑی کامیابی تصور کر رہا ہے، اور وہ بھی کتنی محنت کے بعد. کتنے عقل مند لوگوں کے عقل کا استعمال کیا گیا، کتنی دولت خرچ کی گئی، کتنا وقت صرف کیا گیا، کتنی محنت کی گئی. اس کے بعد کامیابی کتنی ہے؟ چاند کے ایک کنارے پر ایک جگہ پر انہوں نے سافٹ لینڈنگ کی، وہاں تک پہنچ گئے. یہاں تک پہنچنے کو انسان کتنی بڑی اپنی کامیابی شمار کر رہا ہے. اور جس ذات نے اس کو پیدا کیا اس کے بارے میں کبھی انسان نے سوچا؟ اس ذات سے غافل ہے جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے. اگر انسان اللہ رب العالمین کی ان مخلوقات پر غور کرے کہ یہ چیزیں ایسے ہی پیدا ہو گئی، ان کا کوئی خالق ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. جن کی تم عبادت کرتے ہو ایسے ہی پیدا ہو گئے یا ان کا کوئی خالق ہے؟ اگر انسان اس چیز پر غور و فکر کر لے تو اس کی ہدایت کے لیے یہ کافی ہوگا. لیکن افسوس کہ انسان بہت سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس علم آ گیا، بہت بڑا اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے انسان، ہم نے تمہیں چھوٹا سا، ہلکا سا، تھوڑا سا علم دیا ہے، اور اس علم کی بنا پر انسان کتنا اتراتا ہے. انسانوں کے علم کا پورا دائرہ کہاں تک ہے؟ صرف ایک آسمان اور ایک زمین کے حد تک. دنیا کے جتنے لوگ آج تک پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوں گے، یہ سائنسی تحقیقات جو ہے، یہ تحقیقات کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ صرف ایک آسمان اور ایک زمین تک، اس سے آگے نہیں. اس آسمان کو چھید کر کے، سوراخ کر کے دوسرے آسمان تک کوئی پہنچ سکے ممکن ہے؟ معراج کا واقعہ آپ یاد کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو جبریل امین علیہ السلام جب پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان کے جو حارس تھے، جو وہاں کے نگہبان تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال کیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملی ہے؟ کہا کہ ہاں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی بلاوا آیا. تب گیٹ کھولا گیا آسمان کا اور اللہ کے رسول دوسرے آسمان تک پہنچے. پھر تیسرے آسمان میں بھی اسی طرح اجازت لینی پڑی، اجازت ملی، گیٹ کھولا گیا، تب تیسرے آسمان تک پہنچے.
یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خصوصی معاملہ تھا، اللہ کی طرف سے اجازت تھی، گیٹ کھولا گیا اس سے پہنچ سکے۔ کیا کسی انسان کے بس کی بات ہے کہ اس آسمان کو چھید کر کے دوسرے آسمان تک پہنچ جائے؟ یہ جو تحقیقات انسان کی ہے یہ کہاں تک ہے؟ بس ایک آسمان اور ایک زمین تک، اور اس میں بھی بہت ہی معمولی۔ اب سوچے کہ اتنے زمانے سے اللہ رب العالمین نے چاند کو، سورج کو، زمین کو پیدا کیا، آج ہندوستان پہلا ملک بنا، اگر اس دعوے کو سچ مان لیں ہم، پہلا ملک بنا جب سے دنیا بنی ہے جس نے اس جگہ تک اپنی رسائی حاصل کی ہے۔ بس یہ ہے انسان کے علم کا معراج، یہاں تک انسان کا علم پہنچ سکا ہے، اور اسی میں کتنا انسان اترا رہا۔ باقی 6 آسمانوں میں، باقی 6 زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے کسی کو معلوم ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، قسم ان چیزوں کی جن کو تم نے دیکھا ہے، اور ان چیزوں پہ بھی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، اور وہ چیزیں اس سے کہیں زیادہ ہے جن کو انسانوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر کیا فرمایا؟ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن و رات کے آنے جانے میں، یہ سورج کا طلوع ہونا، یہ چاند کا آنا، اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان عقل ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، نہ قرآن کے بارے میں تدبر کرتا ہے، نہ ان نشانیوں کے اوپر تدبر کرتا ہے، نہ غور و فکر کرتا ہے۔ اگر انسان ان چیزوں پر غور و فکر کر لے، اس لیے میں نے کہا تھا گزشتہ کل کہ لفظ اللہ اکبر روزانہ ہم اپنی زبان سے تقریباً 250 سے 300 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کیا یہ ایسے ہی پڑھتے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ 250 سے 300 مرتبہ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد ہے کہ انسان کے رگ و ریشے کے اندر رب العالمین کی وحدانیت سرایت کر جائے، اس رب کے علاوہ کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، صرف رب العالمین سے طلب کرے، اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے پر کسی دوسرے مخلوق کو نہ رکھے۔ یہ ہے مقصد اس کلمے کو اپنی زندگی کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر شامل کر دینے کے پیچھے۔ لیکن انسان کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، آپ چلنا شروع کریں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس دنیا کا کنارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ دنیا اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے۔ سائنسدانوں کے دعوے کے مطابق یہ سورج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنا؟ یعنی اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں اگر ہوتی تو ایک سورج کے برابر ہو سکتی ہے۔ اس سورج کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اسی رب العالمین نے پیدا کیا۔ اور یہ سورج بھی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے، ایک سیارہ ہے جس کا دریافت کیا ہے سائنسدانوں نے، ان کا دعویٰ ہے، اس سیارے کا نام ہے سائنسی زبان میں VY کینس ماجوریس۔ اس سیارے کے بارے میں سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ سورج سے 9 بلین گنا بڑا ہے، سورج سے بھی 9 بلین گنا بڑا ہے۔ اس کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ہر نماز میں، نماز کے بعد دن میں 250 سے 300 مرتبہ اس کلمے کو دہراتے ہیں۔ اس کے باوجود انسان اللہ کی توحید سے غافل ہے۔ یہ پورا قرآن، اس کا پیغام اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انسان اقرار کر لے، اس رب کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے، یہی اس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ تو اس بارے کے اندر ارکان اسلام کے اس پہلے رکن کی بہت بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے ارکان اسلام کا؟ بتائیں۔ نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یہ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ بلکہ یہ پارہ شروع ہی ہوتا ہے سیقول السفہاء جی من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہاں سے تقریباً 1.5 صفحے تک اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کا قصہ ذکر کیا ہے
قبلہ چینج ہونے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ میں اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور بیت المقدس مدینے والوں کے لیے مکہ ہے جنوب کی طرف، بیت المقدس شمال کی طرف. مکہ ہے جنوب کی طرف اور بیت المقدس کس طرف؟ بالکل اس کے برعکس، دوسری سمت میں شمال کی طرف. جب تک مکہ میں اللہ کے رسول تھے، ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول کہاں کھڑے ہوتے نماز کے لیے؟ ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے جہاں پر کعبہ بھی سامنے ہو، بیت المقدس کا بھی جہت مل جائے، اس کی بھی جہت مل جائے. اللہ کے رسول کے دل کی خواہش تھی کہ کاش یہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اس پارے کے شروع میں ذکر کیا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور یہ آیت کب نازل ہوئی، کب یہ حکم آیا؟ ہجرت کے بعد. اللہ کے رسول ہجرت کر کے جب آ گئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. یعنی مدینہ آنے کے بعد مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف. اور مسجد اقصیٰ مدینے والوں کی کس طرف ہے؟ شمال کی طرف ہے. اور خانہ کعبہ کس طرف ہے؟ بالکل جنوب کی طرف. مدینے والوں کا قبلہ کیا ہے؟ جنوب ہے. مدینے والوں کا قبلہ جنوب میں ہے. تو بالکل دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تقریباً 16 یا 17 مہینے کی مدت ہے کہ اللہ کے رسول اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ آیت دلیل ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو یا استخارے کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے لیے خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ نماز کے شروط میں سے ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ اپنا چہرہ کیا کر لیں؟ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں. کعبہ اب مسلمانوں کا قبلہ رہے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. جو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ تھے مسجد نبوی میں، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا قبلہ کیا ہوا؟ چینج ہو چکا ہے. لیکن مدینے کے اطراف میں اور بھی دوسرے مسلمان بستے تھے، رہتے تھے. مثلا بنو عمرو بن سلمہ کا جو علاقہ ہے، جہاں آج مسجد قبلتین، جہاں کون سا علاقہ ہے؟ مسجد قبلتین کا علاقہ. اس علاقے کا اصل نام کیا ہے؟ بنو عمرو بن سلمہ. اس قبیلے کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس یہ قبیلہ والے گئے اور انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول ہم وہاں سے اٹھ کر آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں، آپ کے پیچھے ہم آپ کی امامت میں نماز ادا کر سکیں. وہاں سے آنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، دور ہے وہ علاقہ. جو لوگ مدینہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں مسجد نبوی سے تھوڑی فاصلے پر ہے، تھوڑی دوری پر ہے یہ مسجد. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم وہیں پر رہو، وہاں سے اٹھ کر مسجد نبوی کے قریب نہ آ جاؤ. ایک جنگی مصلحت تھی کہ اگر سب قریب آ جائیں، باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن اگر وہاں پر کچھ لوگ بستے ہیں تو ان کے ذریعے ہمیں خبر ہو جائے گا اور ہم الرٹ ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے ان کو وہیں پر بسنے کا حکم دیا اور کہا دیارکم تکتب آثارکم، کہ وہاں سے چل کر جب تم یہاں آؤ گے نماز کے لیے تو ہر قدم کے بدلے تمہارے کھاتے میں نیکی لکھی جائے گی. خلاصہ یہ کہ بنو عمرو بن سلمہ والے یہاں پر بستے تھے، رہتے تھے، یہاں پر نماز بھی پڑھتے تھے. اسی طرح مسجد قباء جو ہے اس علاقے میں بھی مسلمان بستے تھے. بعد صحابہ کرام جب اللہ کے رسول کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ چکے تھے خانہ کعبہ کی طرف یہ نکلے، دیکھا کہ بنو عمرو بن سلمہ والے ابھی بھی ان کو خبر نہیں پہنچی ہے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف. یا یہ واقعہ پیش آیا تھا مسجد قباء میں. روایتیں مختلف ہیں. بعض روایتوں کے مطابق یہ واقعہ پیش آیا تھا مسجد بنو عمرو بن سلمہ میں،
اور بعض روایت کے مطابق اس مسجد میں مسجد قباء میں، بلکہ بعض روایت کے مطابق مسجد نبوی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ البتہ نماز کی حالت میں صحابہ کرام کا قبلہ بدل لینا، کہ ایک شخص گزرے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ابھی تک پتا نہیں ہے، قبلہ تو ہمارا بدل چکا ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہمارا قبلہ ہو چکا ہے۔ نماز کی حالت میں انہوں نے یہ آواز سنی اور نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا، صرف ایک شخص کی آواز پر، ایک شخص کی گواہی پر۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ یہ اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے۔ جو گمراہ فرقے ہیں، معتزلہ، خوارج اور دوسرے گمراہ بدعتی فرقے، وہ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بر صغیر کے اندر بھی بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو حدیث رسول کو ٹھکرا دیتے ہیں اپنے اماموں کے قول کے آگے، اور کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، ہم خبر واحد کو دلیل نہیں مانتے، قیاس کے بالمقابل خبر واحد حجت نہیں ہے۔ اللہ المستعان۔ یہاں صحابہ کرام نماز جیسی اہم عبادت کے اندر صرف ایک شخص کی خبر پر کیا ہوتے ہیں، اپنا قبلہ بدل لیتے ہیں، اور یہاں لوگوں کو خبر واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ملے تو ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہم اپنے امام کے قول کے خلاف نہیں قبول کر سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب خبر ملی فوراً وہ اپنا قبلہ انہوں نے تبدیل کر لیا، خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور صحیح بخاری کی تمام حدیثیں کس درجے کی ہے، تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے، صحیح البخاری۔ اور یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر اتنا موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں مسجد کی تعیین نہیں ہے کہ کس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، واضح، کس مسجد میں ایک ہی نماز، آدھی نماز بیت المقدس کی طرف اور آدھی نماز خانہ کعبہ کی طرف، یہ واقعہ تو پیش آیا تھا، لیکن کس مسجد میں، اس کا تذکرہ صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ جن روایت کے اندر مسجد کی تعیین ہے، چاہے مسجد بنی عمرو بن سلمہ کی تعیین ہو یا مسجد قباء کی تعیین ہو یا مسجد نبوی کی تعیین ہو، یہ روایتیں محدثین کے اصول کے مطابق ثابت نہیں، سب کی سب ضعیف روایتیں ہیں، سمجھے؟ جن روایتوں کے اندر مسجد کی تعیین ہے، مثلا بعض روایت میں آیا ہے کہ مسجد بنو عمرو بن سلمہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو تعیین ہو گئی نا مسجد کی، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ سب کی سب اس طرح کی روایتیں کیا ہے، محدثین کے اصول کے مطابق ضعیف ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ مسجد قبلتین پھر کون سی مسجد ہے؟ مسجد قبلتین مشہور ہے نا، دو قبلوں والی مسجد، قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ مدینے کے کسی بھی شخص کو پوچھیں گے کہ مسجد قبلتین کہاں ہے، تو فوراً آپ کو اس مسجد تک پہنچا دیں گے جو مسجد بنو عمرو بن سلمہ۔ مدینے کے لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اس لیے اگر کہا جائے کہ مسجد قبلتین کون سی ہے تو اس مسجد کو کہنا درست ہوگا نہیں ہوگا، سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، محدثین کے اصول کے مطابق ثابت نہیں ہے کہ وہی مسجد ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ البتہ مؤرخین کے نزدیک کسی چیز کو ثابت کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، صرف سند ہی طریقہ نہیں ہوتا۔ مثلا مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں حجاج ٹھہرتے ہیں نا، اب عرفات کے حدود کے اندر اگر داخل ہو ایک حاجی تب حج صحیح ہوگا، اگر حدود کے اندر داخل ہی نہ ہو تو حج ہی باطل ہو جائے گا۔ اب اگر مان لیجئے کہ یہاں سے حدود ہے، ایک حاجی یہاں سے واپس ہو گیا، داخل نہیں ہوا تو حج باطل، اگر داخل ہو گیا بس ایک قدم رکھ دیا تو حج صحیح ہو گیا۔ اب اس کی تحقیق کیسے ہوگی کہ عرفات کا علاقہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ کسی سند سے محدثین کے اصول کے مطابق آپ ثابت کرنا چاہیں تو بڑا مشکل ہوگا۔ تو مؤرخین کے نزدیک کسی جگہ کی تعیین کے بہت سارے طریقے ہیں سند کے علاوہ بھی۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اس علاقے کے باشندے ہیں، اصل باشندے، وہ اگر گواہی دیتے ہیں
اور ان کے مابین کوئی اختلاف نہ ہو تو یہ بھی ایک دلیل ہے اس جگہ کی تعین کے لیے. اور مدینے والوں کو جا کے پوچھیں جو وہاں کے اصل باشندے ہیں، وہ زمانے سے، اسی زمانے سے آج تک ہر کوئی جانتا ہے کہ یہی مسجد قبلتین. اس لیے مسجد قبلتین کو اگر کہا جائے کہ کون سی مسجد ہے، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. واضح؟ تو یہ ہے اسلام کے دوسرے رکن کے بارے میں جس کو اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کے شروع میں بیان کیا ہے. تیسرا رکن زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اس آیت کے اندر زکوٰۃ کو واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ کہا ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کا ایک رکن ہے. اگر کوئی مالدار ہے اور اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو، یعنی نصاب کو پہنچ چکا ہو اور 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو، چاہے روپیے پیسے کی شکل میں اس کے پاس مال ہو یا تجارت کر رہا ہو اور دکان میں اس کے پاس مال ہو، تجارت کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. 2.5% سال میں 1 مرتبہ نکالنا ضروری ہے. اگر نہ نکالے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کیا تھا، صحابہ اکرام نے ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کیا تھا. صحابہ اکرام کا اجماع ہے اس بارے میں کہ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو اور وہ نہ دے تو یہ لوگ کس کے مستحق ہیں؟ جنگ کیے جانے کے مستحق ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ اسلام کا ایک رکن ہے. جس طرح روزہ رکن ہے، نماز رکن ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے. اور اتنا بہترین سسٹم اسلام نے بنا دیا ہے کہ اگر تمام مسلمان اس پر عمل کرنے لگے تو مسلمانوں میں کوئی فقیر نہیں ہوگا. لیکن سب سے زیادہ فقر و فاقہ مسلمانوں کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اکثر و بیشتر جو بھکاری نظر آتے ہیں ہمیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اکثر و بیشتر مسلمان ہی ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اس اسلام کے اہم رکن کے مطابق نہیں چلتے. اگر وہ حقیقت میں زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور فقراء تک پہنچنے لگے، یہ پیسہ برباد نہ ہو، تو مسلمانوں میں حقیقت میں کوئی فقیر نہیں بچے. تو یہ ہے اسلام کا تیسرا رکن. چوتھا رکن کیا ہے؟ صیام، روزہ. اور اس پارے کے اندر اس بارے میں تفصیل سے اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام کو بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں سے تقریباً 1.5 صفحے تک اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام و مسائل کو بیان کیا ہے. اور پورے قرآن میں صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام کو بیان کیا ہے. پورے قرآن میں یہی ایک جگہ ہے جہاں پر روزے کے احکام و مسائل کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. پہلی آیت جو ہے اس کے اندر اللہ نے کیا کہا کہ تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، جیسے کہ تم سے کہ پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ. یہ ہے اہم مقصد روزے کا. اگر اس کے باوجود بھی ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری نہ آئی تو اس کا مطلب کہ ہمارے ایمان میں اور ہمارے روزے میں خلل ہے. ہمیں اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیے. یہ روزہ حقیقت میں نفس کے اندر تقوی پیدا کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ایام معدودات، چند گنتی کے ایام ہیں. آج دوسرے روزے کے لیے ہم تراویح پڑھ چکے. اس طرح چند دنوں کے اندر یہ ایام گزر جائیں گے، احساس نہیں ہوگا کہ کب آیا تھا اور کب گزر گیا یہ مہمان. جب گزرے گا تب ہمیں احساس ہوگا کہ اتنی بڑی ہمیں فرصت ملی تھی، اتنا بڑا موقع ملا اور ہم نے ضائع کر دیا. تراویح کا اہتمام نہیں کیا. روزے کے اندر اور جو دوسرے اعمال ہمارے لیے مشروع تھے، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، نفلی عبادتیں ہو، صدقات و خیرات ہو، یہ تمام چیزوں قرآن کریم کی جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا جب یہ مہینہ گزر جائے گا اس وقت احساس ہوگا. اس لیے ضرورت ہے کہ ابھی سے ہم کمر کس لیں. یہ گنتی کے چند ایام ہیں، ایام معدودات اللہ تعالیٰ نے کہا. اس کے بعد کچھ احکام و مسائل اللہ رب العالمین نے روزے کے بیان کیا ہے. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. اگر کوئی شخص مریض ہو یا مسافر ہو تو بر وقت
اس سے روزے معاف ہیں. کب رکھیں گے؟ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے ایام میں ان روزوں کی وہ قضا کر لیں گے. یہاں پتا چلا کہ مسافر اور مریض سے اللہ رب العالمین نے روزے کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا ہے، سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں. یہاں پر ایک اہم مسئلے کو جان لے کہ روزہ کن پر فرض ہوتا ہے. روزے کو فرض ہونے کے لیے 5 چیزوں کو دیکھا جائے گا. کتنی؟ پہلی چیز کہ وہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، توحید کا حامل ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز عقل مند ہے یا نہیں ہے، اگر مجنون ہے، پاگل ہے، عقل کی نعمت سے محروم ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے. تیسری چیز بلوغت کی عمر کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، اگر بالغ ہے تو روزہ فرض ہے، بالغ نہیں ہے تو ابھی اس پر روزہ فرض نہیں ہے. اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، نیکی ملے گی. چھوٹا بچہ ہے، روزہ رکھنے کی خواہش ہے، اور صحابہ کرام کا معمول یہی تھا کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے. بچے روتے تو انہیں کھلونے دیتے، بہلاتے پھسلاتے، یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا. تو یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا. البتہ اگر کوئی بچہ نہ رکھ سکے، گنہگار نہیں ہوگا، بعد میں اسے روزے کی قضا نہیں کرنی ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ بالغ ہے یا نہیں بچہ؟ اس کا میزان کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، ضابطہ اور اصول کیا ہے؟ تو بلوغت کی 3 علامتیں ہیں. غور سے سنیں یہ مسائل، یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ فلاں گھر کی ضرورت ہے، ہمارے گھر میں ضرورت نہیں پڑنے والی ہے. یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. بلوغت کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ احتلام آنے لگے، ناپاک ہونے لگے بچہ. دوسری علامت ہے کہ ناف کے نیچے کا بال اگنے لگے. اور تیسری علامت ہے 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے. یہ 3 علامت ہے: احتلام آنا، ناف کے نیچے کا بال اگنا، اور 15 سال کی عمر تک پہنچ جانا. ان تینوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے، وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. یہ مردوں کے تعلق سے ہے، بچوں کے تعلق سے ہے. عورتوں کے تعلق سے ایک چوتھی علامت ہے حیض کا یا نفاس کا خون آنے لگنا. حیض و نفاس کا خون آنے لگے تو عورتوں کے حق میں ایک چوتھی علامت ہے. عورتوں کے حق میں ان چاروں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے، اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ تیسری چیز ہوئی کہ بالغ ہو جائے. چوتھی چیز ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. اگر مسافر ہے تو فی الوقت اس پر روزہ فرض نہیں ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اپنے روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اللہ کے رسول کی سنت سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی بھی ہے، روزہ چھوڑنے کی بھی ہے. اس لیے مسافر کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ چھوڑ دے. اگر روزہ رکھنا اور روزہ چھوڑنا دونوں اس کے لیے برابر ہو، یعنی مشقت والا سفر نہ ہو. لیکن اگر روزے کی وجہ سے سفر میں مشقت ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، روزہ چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر مشقت بہت زیادہ ہو تو ایسی صورت میں یہاں تک کہ اس کے جان جانے کا خطرہ ہو جائے روزے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں. ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے، سفر کی وجہ سے اتنے زیادہ وہ تھک کر چور ہو چکے تھے کہ بہت سارے صحابہ کرام اس کو سایہ کیے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ روزے کی حالت میں ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. تو اس طرح مشقت اٹھا کر روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ روزہ چھوڑ دیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ مسافر کی بات ہو گئی. اگر کوئی مریض ہے تو فی الوقت وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. بعد میں کیا کرے گا بتائیں؟ وعدۃ من ایام اخر، بعد میں اپنے روزے کی اسے قضا کرنی ہے. آیت کا ظاہر یہی ہے کہ مریض کو اس وقت روزہ رکھنے کی رخصت ہے، چھوڑنے کی، بعد میں اسے اپنے روزے کی قضا کرنی پڑے گی. یہی آیت کا خلاصہ ہے. لیکن یہ آیت مریض کے تمام اقسام کو شامل نہیں ہے. ایک خاص قسم کے مریض کے بارے میں آیت ہے. کس طرح کے مریض کے بارے میں؟ جو جوان ہو، بڑھاپے کی عمر کو نہ پہنچا ہو،
اور ایسی بیماری کے اندر گرفتار ہو جو عارضی بیماری ہے، وقتی بیماری ہے، جیسے سر درد ہے، پیٹ درد ہے، بخار ہے، سردی ہے، اس طرح کی بیماریاں وقتی بیماریاں ہیں، پوری امید ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد وہ صحت مند ہو جائے گا، شفا مل جائے گی، بعد میں خود اپنے روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کے بارے میں یہ آیت ہے۔ البتہ کوئی ایسا مریض ہو کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، 80 سال 90 سال کی عمر کو، اور بہت ساری بیماریاں اس عمر میں آ جاتی ہیں، گیسٹرک کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، پریشر کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری، بہت ساری بیماریاں بڑھاپے کی عمر کو انسان کو لگ جاتی ہے۔ اب اس مریض کو اگر کہا جائے کہ بعد میں آپ اپنے روزوں کی قضا کر لینا، تو ممکن ہے وہ کر سکتا ہے؟ کب روزے کی قضا کرے گا وہ؟ ہمیشہ تو اس کے ساتھ یہی مرض ہے۔ تو ایسے مریضوں کے تعلق سے آیت نہیں ہے، ایسے مریضوں کے تعلق سے ہمیں سنت کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت رسول کو دیکھنا ضروری ہے، فہم سلف کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ترجمے سے میں قرآن سمجھ جاؤں گا، تو کہیں پر اس قدر ٹھوکر کھائے گا کہ آپ کہہ نہیں سکتے۔ قرآن کی تفسیر کے لیے اسے سنت کا علم ہونا، منہج سلف کا علم ہونا ضروری ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھاپے کے ان کو پہنچ گئے تو ہر دن کے بدلے انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تھا۔ اس لیے اگر کوئی ایسا مریض ہو کسی کے گھر میں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، روزہ رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا، تو کیا کریں گے وہ؟ ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا تو پکا ہوا کھانا کھلا دیں ہوٹل میں لے جا کر، یا پھر ایک دن کے بدلے تقریباً 1.25 کلو سے 1.5 کلو غلہ اسے دے دیں، تو ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا، یعنی آدھا سا، ایک سا 2 روزے کے بدلے ہوگا۔ اور فقہا کے بعض اقوال کے مطابق ایک سا 4 دن کے بدلے ہوگا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ایک سا 2 روزے کے بدلے ادا کر دیا جائے۔ تو یہ ہے مریض کے روزے کا حکم۔ اگر کوئی جوان ہو اور بیمار ہو، لیکن ایسی بیماری میں گرفتار ہو جس بیماری سے عموماً انسان کو شفا نہیں ملتی، ہو سکتا ہے نا، جوان ہے لیکن کسی ایسی بیماری میں گرفتار ہو چکا ہے، مبتلا ہو چکا ہے، عموماً ایسی بیماری سے انسان کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ دائمی بیماری ہے، تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے کیا کرے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ حاملہ اور مرضعہ کا کیا حکم ہے؟ جی بتائیں، کیا جانتا ہے لوگ؟ اگر کوئی عورت حمل کی حالت میں، پیٹ میں بچہ ہے، اور بچے کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، عموماً حمل کی حالت میں روزہ رکھنا عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسی عورتوں کا کیا حکم ہے؟ آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ ہر گھر میں ضرورت پڑتی رہتی ہے، ظاہر سی بات ہے، پڑتی نہیں پڑتی؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ آیت حاملہ اور مرضعہ کے لیے ہے، کہ ایسی عورتیں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ہر دن کے بدلے کیا کرے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، بعد میں اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور مرضعہ ہے، یعنی دودھ پلانی بچے کو، اور حمل کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، غور سے سنیں، بعد میں اس چیز کو بدل نہ دے، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی، تب ایسی عورتوں کا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، انہیں بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ اور شریعت کا اصول و ضابطہ یہ ہے، قول الصحابی حجۃ علی الاصح ما لم یخالف مثلہ فما رجح، کہ صحابی کا قول حجت ہے راجح قول کے مطابق جب تک کہ کسی دوسرے صحابی کی مخالفت نہ کرے یا قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو۔
اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ نہ کسی دوسرے صحابی نے ان کی مخالفت کی ہے، نہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں ایسا کوئی حکم مل رہا ہے جو اس قول کے مخالف ہو. اس لیے یہ قول ان دونوں کا یہ فتویٰ حجت ہے اس مسئلے کے اندر. انہوں نے کیا کہا کہ حمل اور رضاعت کی وجہ سے حاملہ اور مرضعہ کو کیا کہا انہوں نے کہ وہ روزہ چھوڑ دے گی اور ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی، بعد میں قضا نہیں کرے گی، بعد میں قضا نہیں کریں گے. میں نے کہا غور سے سنیں کہ حمل کی وجہ سے اور رضاعت کی وجہ سے کس لیے میں نے کہا بہت ساری عورتیں اس سے غلط فہمی کی شکار ہو جاتی ہیں. ایک عورت حمل کی حالت میں ہے اور روزہ رکھنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اچانک بخار ہو گیا، ہو سکتا ہے نا، حمل کی وجہ سے روزہ رکھنے میں پریشانی ہو رہی تھی، 5 روزہ 10 روزہ رکھا اس نے، 10 روزے کے بعد اس کو بخار ہو گیا، سر میں درد ہونے لگا، اس لیے 2 روزے نہیں رکھ پائی، پھر روزہ رکھنا شروع کر دیا. یہ جو 2 روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ وہ تو حمل کی حالت میں تھی. اب کوئی عورت یہ نہ سمجھے کہ میں حمل کی حالت میں تھی اس لیے اب مجھے روزہ رکھنے کی بات میں ضرورت نہیں ہے، میں فدیہ ادا کر دوں میرے لیے کافی ہے. نہیں مہربانی، یہ روزہ جو اس نے قضا کیا چھوڑا ہے ابھی، یہ حمل کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے. کس وجہ سے چھوڑا ہے؟ بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہے. سمجھے؟ حمل کی وجہ سے روزہ چھوڑنا اسے پڑے تب اس کے لیے حکم ہے، کسی دوسری وجہ سے نہیں، کسی دوسری وجہ سے نہیں. مثلا ایک عورت دودھ پلا رہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ دودھ پلانے کی وجہ سے اگر اسے روزہ چھوڑنا پڑے تو کیا کرے گی؟ وہ بعد میں صرف فدیہ دے دے گی، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک عورت مان لیجئے کہ حمل کے فوراً بعد، اس کے ولادت کے فوراً بعد نفاس کا خون شروع ہو جائے گا اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. مان لیجئے کہ پہلے رمضان کو یا 5ویں رمضان کو ولادت ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی اور 20 دن کے بعد وہ پاک ہو گئی، ٹھیک ہے. جو یہ وقفہ تھا نفاس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی تھی، تب وہ دودھ پلا رہی تھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی نا، تو اس کے روزہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ بچے کو دودھ پلانا یا نفاس کا ہونا؟ جیسے پاک ہوئی روزہ رکھنا اس خاتون نے شروع کر دیا، روزہ رکھنے میں پریشانی نہیں ہو رہی ہے. جیسے پاک ہوئی، مان لیے کہ آخر کے 5 روزے اس کو مل گئے، آخر کے 5 روزے اسے مل گئے، پاک ہو گئی، روزہ رکھا اس نے 5 روزے. جو اس کے 20-25 روزے چھوٹ چکے ہیں ان روزوں کی قضا کرے گی یا صرف فدیہ دے گی؟ بتائیں. قضا کرے گی. کس لیے؟ کیونکہ ان روزوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے نہیں چھوڑی ہے. کس وجہ سے چھوڑی ہے؟ نفاس کے خون کی وجہ سے. کیسے آپ نے پتہ لگایا کہ دودھ کی وجہ سے نہیں چھوڑی ہے؟ جیسے ہی پاک ہوئی روزہ رکھنا شروع کر دیا، یعنی دودھ کی وجہ سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی. تو اگر حمل کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے مشکل ہو جائے اور روزہ چھوڑنا پڑے تو ایسی صورت میں شریعت کی طرف سے رخصت ہے. کسی دوسری وجہ سے اگر چھوڑنا پڑے اور حالت حمل میں ہو یا رضاعت میں ہو تب اس کے لیے رخصت نہیں ہے، اسے بعد میں قضا کرنی پڑے گی. واضح مسئلہ بالکل. تو اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اس پارے کے اندر روزے کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آگے اللہ نے کیا بیان کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس لیے حق ہے کہ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ انسان گزارے. آگے اللہ رب العالمین نے حج کا مسئلہ بیان کیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. یہاں سے تقریباً 1.5 صفحے تک حج کے مسائل کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. حج کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہوں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا. یہ سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے میں یہاں پر، اور دوسرا ہے سورۃ الحج میں. لیکن دونوں جگہوں پر فرق یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں حج کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے اور سورۃ الحج میں جو حج کے تعلق سے آیتیں ہیں ان میں قلبی مسائل ہیں، توحید کے تعلق سے ایک انسان کی قلبی کیفیت کیا ہونی چاہیے اس تعلق سے.
تزکیۃ النفس کے تعلق سے وہاں پر بیان ہوا ہے، اور سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں حج کے مسائل کا اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ مثلا اسی آیت کے اندر وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حج تمتع کر رہا ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اس کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی حج تمتع کر رہا ہے، اس کے پاس ہدی کا جانور نہیں ہے، قربانی کا جانور نہیں ہے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ 10 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ثلاثۃ فی الحج، 3 روزے حج کے ایام میں، اور باقی 7 روزے جب گھر واپس آ جائے گا۔ اس لیے حاجیوں کے لیے رخصت ہے ایام تشریق میں روزہ رکھنا۔ ایام تشریق میں دوسروں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، عام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی حاجی ہے اور اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے اور وہ حج تمتع کر رہا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھے۔ یہ 3 روزے جو اس کے اوپر ہدی کا جانور نہ ہونے کی وجہ سے واجب ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حج کے اور مسائل ذکر کیا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ حج کے احکام و مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حج کے لیے ایام متعین ہے، عمرہ سال بھر آپ کر سکتے ہیں جب چاہیں، اس کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، لیکن حج کے لیے مہینے متعین ہے۔ الحج اشہر معلومات، وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال ہے، ذی القعدہ ہے، اور ذی الحجہ کے شروع کے ایام ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ کتنے دن؟ ذی الحجہ کے 10 دن۔ مینا اور اس میں مزدلفہ میں، خصوصاً مینا میں 10 دن کے بعد رہتے ہیں یا 10 دن سے پہلے؟ بعد۔ مینا میں کنکری مارتے ہیں، کب مارتے ہیں؟ 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو، اور اگر کوئی چاہے تو 13ویں تاریخ کو بھی۔ اور ہم نے کیا کہا؟ حج کے کتنے ایام ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، 11 12 نہیں کہا ہم نے، حالانکہ حج تو ابھی جاری ہے، حج ختم نہیں ہوا، کیسے پھر ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ احرام آپ کب پہن سکتے ہیں حج کے؟ الحج اشہر معلومات سے مراد ہے کہ حج کے لیے ایک حاجی کب احرام باندھ سکتا ہے؟ تو شوال کے شروع سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ عرفہ فجر سے پہلے اگر پہنچ جائے، فجر کی نماز اذان سے پہلے میدان عرفات میں قدم رکھ دے، اس کا حج ہو جائے گا۔ اسی وقت اس نے احرام باندھا اور کیا کیا؟ میدان عرفات پہنچ گیا، احرام باندھ کے فوراً خانہ کعبہ نہیں گیا، اس کا حج صحیح ہو جائے گا۔ اس کا حج، اس کو حج مل گیا اس سال کا۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہو گئی 10ویں تاریخ کی عید کی، اس کا اس سال کا حج کا چانس ختم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الحج عرفہ، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے، مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ تو یہ حج کے مسائل اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ ان مسائل کے علاوہ بھی اس پارے کے اندر کئی اہم مسائل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان میں سے اس پارے کے شروع میں صبر اور شکر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا اس طرح ہے نا دوسرے پارے کے شروع میں، دوسرے صفحے میں جی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صبر کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور اسی کے ایک آیت بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کو بشارت دینے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کے تعلق سے تلقین کی ہے۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پوری شریعت کو اگر دیکھا جائے، کتاب و سنت کا شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کیا جائے،
اس کے بعد اگر کہا جائے کہ پوری شریعت اور پورا دین صرف دو چیزوں کا نام ہے تو بے جانا ہوگا. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے صبر، دوسرا ہے شکر. ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر. صبر ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، اور صبر ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ صبر کے علاوہ کوئی دوسرا عمل ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ روزے کے بارے میں تو یہی فضیلت ہم سنے، الصوم لی وانا اجزی بھی. تو میرے بھائیوں، روزے کے اندر سب سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر صبر کے کوئی روزہ رکھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو روزے کے اندر سب سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک صبر کے تعلق سے حکم نازل ہوا. اسی طرح آگے قصاص کے متعلق حکم نازل ہوا. کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ قصاص کا حکم اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر موجود ہے. اور ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ کلام اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے کہ یہ جو کچھ ہے برحق ہے اور انسانیت کے لیے اس سے بہتر قانون نہیں ہو سکتا. آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قصاص یہ انسانیت کے خلاف ہے، اس سے بڑھ کر انسانیت کے لیے دوسرا قانون نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے دیکھیں جن ممالک کے اندر اسلام کا قانون نافذ ہے وہاں پر قتل کی شرح کتنی ہے، اور ان ممالک کا اندازہ لگائیں جن ممالک میں یہ قانون نافذ نہیں ہے اسلام کا، وہاں پر ایک سال میں کتنے قتل ہوتے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی ہے قصاص کے اندر. اگر قصاص نافذ ہونے لگے تو وہاں پر قتل کم ہو جائیں گے، قتل و غارت گری کا ماحول نہیں رہے گا، امن و امان قائم ہوگا. آگے اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ طلاق کے مسائل کو بیان کیا ہے، اور وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل کے ساتھ طلاق کے مسائل کو بیان کیا جائے. آخر میں طلاق کے مسائل کو اللہ نے ایک دوسری سورہ کے اندر، مستقل ایک سورہ ہے قرآن کے اندر سورۃ الطلاق کے نام سے، ہم کوشش کریں گے کہ طلاق کے مسائل کو وہاں پر ایک ساتھ بیان کریں گے بسم اللہ. اس لیے کہ تمام چیزوں کو اسی وقت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا بڑا مشکل ہے. یہ چند اہم مسائل تھے اس سورہ کے. کچھ اہم مسائل جن کا تعلق اگلے پارے کے ساتھ ہے اور اس پارے میں بھی تذکرہ آیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ کل ان مسائل کو ہم ذکر کریں گے باذن اللہ تعالی. آج کا درس یہیں پر ہم روکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کلام اللہ کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.